www.attableek.com, the reviver of Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن ناسا قالوا له إنا ندخل على صلاتنا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عنده. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ کچھ روایات کا سلسلہ میری آپ کی ہمارے باطنی تربیت کے لیے رمضان سے پہلے بھی چل رہا تھا، تاکہ ان روایتوں کے ذریعے سے ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی توجہ دلوں کی اصلاح کی طرف فرمائی، اتنی توجہ جسم کے سجانے کے لیے نہیں فرمائی. آپ نے اپنے صحابہ کرام کو موتا جھوتا کھانے پر بھی کہا کہ کھا لو. کپڑوں کے باب میں بھی کوئی خاص ایسی فکر نہیں فرمائی کہ اعلیٰ درجے کا کپڑا ہی پہنا جائے. جو ملا وہ پہن لیا، جو ملا وہ کھا لیا، جو ملا وہ پی لیا. حالات یہ تھے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں کھانا نہیں ملتا تھا تو ہم درختوں کے پتے چبا لیا کرتے تھے. بعض روایتیں بخاری شریف اور مسلم شریف کی ہے کہ ہم سفر میں نکلتے تھے اور ہمارے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا تو ہم درختوں کے پتے کھا لیا کرتے تھے، اور اس کی بنیاد پر ہمارا ٹوائلٹ جو ہوتی تھی وہ بکری کے مینگنی کی طرح ہوتی تھی، یعنی بالکل خشک ہوتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کے سجانے پر اتنا زور نہیں دیا کہ اپنے جسم کو بڑا خوبصورت سجاؤ اور بہت شاندار سجاؤ اور ایسے کپڑے پہنو اور ایسی شان سے رہو اور ایسی ٹوپی پہنو اور اس طرح کے شوز اور جوتے پہنو کہ تمہاری شان معلوم ہو. حضرت نے ظاہری جسم کے سجانے پر اتنی توجہ نہیں فرمائی. روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکر روزہ میں کھانا تناول نہیں فرمایا. سکر روزہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سکر روزہ عربی میں جو آیا اس کا معنی چھوٹی پیالی. نبی علیہ السلام چھوٹی پیالی میں کھانا نہیں کھاتے تھے، اس لیے کہ کھانا نیچے گرے گا اور بہت سارا کھانا ضائع ہو جائے گا. حضرت بڑے برتن میں کھایا کرتے تھے. عمومی طور پر حضرت کا معمول کھنچے میں تھا تاکہ سارے لوگ اس کے اندر شریک ہو جائیں. اگرچہ قرآن کریم نے یہ ضرور کہا ہے کہ اگر تم نے علیحدہ علیحدہ پلیٹ لے لی او اشتاتا، یعنی الگ الگ پلیٹ لے کر کھایا تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن افضل جو طریق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ ہے کہ کھنچے میں رکھ کر کے کھایا کرتے تھے. تو حضرت کے مزاج میں سادگی تھی بہت زیادہ. آپ نے جسم کو سجانے کے لیے کوئی اتنی ہدایات بیان نہیں فرمائی کہ اپنے جسم کو یوں سجاؤ، کہ اپنے چہرے کو یوں سجاؤ. جیسے آج کل چہرے کو سجانے کے لیے نہ معلوم کیسے کیسے پرفیوم اور جو ہے کیا کیا نام اس کے ہوا کرتے ہیں، سب جو آج نکلا ہوا ہے، کریم ہے اور عجیب عجیب طرح کی کریم ہے کہ اس کو یوں لگاؤ، اس کو یوں لگاؤ، اور میرا جوان صبح میں ان سب سے اپنے آپ کو مزین کر کے نکلتا ہے. حالانکہ یہ فجر کی نماز پڑھتا تو اللہ نماز ہی سے اس کے چہرے کو منور بنا دیتا. صحابہ کرام کے بعد میں آیا ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا ان کی پیشانیاں جو ہیں وہ سجدوں کے آثار سے چمکتی ہوگی. صحابہ کرام کے باب میں لکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض مرتبہ ہمیں اپنے بیمار کے باب میں تھوڑا سا دھوکہ ہو جاتا ہے کہ ایک انسان موت کے قریب پہنچ گیا
اب کل مرنے والا ہے، پرسوں مرنے والا ہے، تو اس کا چہرہ بڑا نورانی ہو جاتا ہے، بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے، وہ کچھ ہم سے بات کرتا بھی ہو جاتا ہے، وہ اچھی طرح ہنستا کھیلتا بھی ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں ریکوری اچھی ہو رہی ہے، ریکوری اچھی ہو رہی ہے، بس اب تو 2-4 دن میں چھٹی مل جائے گی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بعض مرتبہ جو ہے وہ ریکوری نہیں ہے۔ ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی ثم المہاجر المدنی نور اللہ مرکزہ نے بخاری شریف کے درس میں ایک روایت کے ذیل میں تشریح کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بہت بیمار تھے، مرض الوفات میں تھے، تو اس موقع پر فجر کی نماز پیر کے دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں پڑھائی، امامت کرائی، اور حضرت اپنے حجرہ شریفہ میں تھے، حضرت نے وہی نماز پڑھ لی، اس لیے کہ ہمت نہیں تھی، سقت نہیں تھی وہاں تک جانے کی، نماز پڑھ لی، پھر آہستہ آہستہ یوں چل کر دروازے کے قریب گئے اور پردہ پڑا ہوا تھا دروازے پر آپ کے، تو آپ نے یوں پردہ ہٹایا اور اپنے صحابہ کو دیکھا جو نماز پڑھ رہے تھے، اور دیکھ کر مسکرائے، نبی علیہ السلام مسکرائے۔ اب یہ مسکرانا کیوں تھا؟ محدثین اس پر بھی بحث فرماتے ہیں۔ بعض محدثین لکھتے ہیں کہ مسکرانا اس لیے تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ آپ نے جب اپنے صحابہ کرام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جمع غفیر بہت سارے صحابہ، تو حضرت کے دل میں یہ بات آئی، اے اللہ، میں جب اس کام کو لے کر کھڑا ہوا تو اکیلا تھا، آج میری جماعت تیار ہو چکی ہے۔ اس پر حضرت خوش ہوئے اور مسکراہٹ آئی۔ ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بات کہی گئی وہ بھی صحیح ہے، لیکن میرے دل و دماغ میں بھی ایک بات آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے مصلی پر ابو بکر صدیق کو دیکھا جنہوں نے نماز پڑھائی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ، اب تو نے مجھ کو اٹھا بھی لیا تو کوئی حرج نہیں، میرا لاڈلا صدیق میری امت کو سنبھال لے گا۔ تو حضرت نے اپنے مصلی پر جب، اور واقعتاً صدیق اکبر تو صدیق اکبر تھے، میں نے کسی جگہ بیان میں کہا اس سفر کے اندر کہ ایک سفر سے واپسی ہو رہی تھی۔ دیکھو دین کا مزاج ہوتا ہے نا تو دنیا میں بھی دین نظر آتا ہے، اور جب دنیا کا مزاج ہوتا ہے تو دین میں بھی دنیا نظر آتی ہے۔ جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لطیفہ لکھا ہے کہ کسی نے کسی سے پوچھ لیا کہ فجر میں بھائی نماز کتنی ہے، تو 2 رکعت سنت ہے اور 2 رکعت فرض ہے، تو اس کی زبان سے جملہ نکلا کہ 2 4 روپے ہو گئے، 2 4 روپے ہو گئے۔ چونکہ وہ اسی میں اس کا وقت گزرتا تھا تو اس کو وہاں دین میں بھی دنیا ہی اس کی زبان سے نکل گئی۔ تو انسان جس میں رچا پچا رہتا ہے نا وہی اس کے سامنے آیا کرتا ہے۔ ایک انسان دین میں رچا پچا رہتا ہے تو اس صورت میں دنیا میں بھی اس کو دین نظر آتا ہے۔ میں نے مستورات کے بیان میں ایک جگہ کہا کہ میری ماں تو گھر کا کام تو کرتی ہی ہے، یقیناً تو گھر کا کام تو کر ہی رہی ہے، جھاڑو دے رہی ہے، گھر صاف کر رہی ہے، ہوور کر رہی ہے، صفائی کر رہی ہے، تو سب کچھ کر رہی ہے، ویسے بھی تو کرنے ہی والی ہے۔ کم سے کم صفائی سے پہلے یہ نیت کر لے، جو ہماری مائیں سن رہی ہے، اگر یہ نیت کر لیں میرے نبی کو صفائی پسند تھی اور نبی نے صفائی کا حکم دیا کہ اپنے گھروں کو صاف رکھو، اپنے ورندوں کو صاف رکھو، اپنے مکانوں کو صاف رکھو، تو میں میرے نبی کی سنت کی اتباع میں گھر کو صاف کر رہی ہوں، تو صاف تو کرنی ہی والی تھی، تھوڑی سی نیت کر لی سنت کی، اللہ ثواب بھی عطا کر دے گا، تھوڑی سی نیت ہی تو کرنا ہے۔ یا یہ کہ کھانا تو پکا ہی رہی ہے، بھائی ہماری بیٹیاں بہنیں مائیں گھر میں کھانا تو پکا ہی رہی ہے، لیکن کھانا پکانے سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ اصل میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے شوہر کی خدمت میرے ذمہ بیان کی ہے، اور میرے بچوں کی تربیت میرے ذمہ ہے، تو میرے بچوں کے لیے مجھ کو کھانا پکانا ہے، میرے شوہر کی خدمت کے لیے، اس لیے میں کھانا پکا رہی ہوں۔ تو کھانا تو ویسے بھی پکا رہی تھی، لیکن تھوڑی سی نیت کر لی، اللہ اس کھانا پکانے کے اوپر بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ بھائی
تھوڑی سی نیت ہی تو ہمیں کرنا ہے. تو حقیقت حال یہ ہے کہ ہم دین بہت آسان ہے. دین جو ہے نا وہ بہت آسان ہے، لیکن ہماری توجہ اس کی طرف نہیں جاتی، جس کی بنیاد پر مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتا، اور بہت سارے ایسے مسائل جو سرسری رہ جاتے ہیں اور ہماری نیت نہ ہونے کی وجہ سے کام تو ہوا لیکن نیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی ثواب نہیں ملا. تو بہرحال حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ نے فرمایا کہ جب ابو بکر صدیق کو دیکھا تو ابو بکر کا مقام کتنا اونچا. میں آپ کو ایک روایت سے بتاؤں. دیکھو دین کا مزاج ہوتا ہے تو دنیا میں بھی دین. یہ میں نے مثالیں دی نا، گھر صاف کرنا دنیا تھا، آپ نے اس میں نیت کر کے دین بنا دیا. کھانا پکانا ایک دنیا تھا، آپ نے نیت کر کے دین بنا دیا. آپ تجارت پہ جا رہے تھے، آپ دکان پہ جا رہے تھے، آپ جاب پہ جا رہے تھے، آپ فیکٹری پر جا رہے تھے، آپ نے نیت یہ کر لی کہ اللہ حلال کمائی یہ میرے ذمہ فرض ہے اور میں حلال کمائی کے لیے جا رہا ہوں. تو آپ کا جانا، ہر قدم کا اٹھنا یہ ثواب کا ذریعہ ہو جائے گا. تو دنیا تو آپ کو ملنے ہی والی تھی، لیکن آپ کی نیت کی بنیاد پر اس پر آپ کو ثواب ملے گا. تو حقیقت یہ ہے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب دینی مزاج ہوتا ہے تو دنیا میں بھی دین نظر آتا ہے، اور جب دینی مزاج نہیں ہوتا تو دین میں بھی دنیا نظر آتی ہے. تو ایک سفر سے واپسی پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. رات میں خیمہ ڈالا ہوا تھا، صحابہ کو دور تھے. تو اللہ کے حبیب حضرت عائشہ کے ساتھ ذرا باہر بیٹھے تو آسمان میں چاندنی رات تھی اور ستارے نظر آ رہے تھے. تو حضرت عائشہ، دیکھو دینی مزاج تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگی اللہ کے حبیب یہ جتنے ستارے ہیں اس کے برابر کسی کی نیکیاں ہوگی؟ اس کے برابر کسی کی نیکیاں ہوگی؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ہاں میرے عمر کی نیکیاں ستاروں کے برابر. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھوڑا سا خدقہ سا ہوا کہ ایسے وقت میں تو میرے ابا کا نام آتا تھا اور آج میرے ابا کا نام نہیں آیا، یہ تو عمر کا نام آ گیا. تو فرمایا فَأَيْنَ أَبِي، پھر میرے والد صاحب کا؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ عائشہ تیرے والد ہجرت کے موقع پر مجھے لے کر جو چلے تھے اور میری جو خدمت کی تھی، وہ ہجرت کا ایک ثواب تیرے والد کا ایسا ہے کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں جمع کی جائے ہجرت کے ایک ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ عمر یہ ابو بکر کی نیکیاں ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. تو بہرحال یہ بات میرے ذہن میں اس لیے آ گئی کہ دیکھو دینی مزاج تھا حضرت عائشہ کا، تو وہ ستاروں کو دیکھ کر بھی ثواب کی طرف ذہن دیا. اور ہماری عورتوں کا مزاج دنیاوی ہوتا ہے، تو پکنک پہ آپ چلے جاؤ اور کہیں سمندر کے کنارے پر آپ نے کوئی کاٹیج بک کرایا ہو یا کوئی ہوٹل بک کرائی ہو، کوئی روم بک کرایا ہو، اور اس کے بالکنی میں نکل کر آپ بیٹھے ہو آپ کی بیوی کے ساتھ، اور پھر اس موقع پر آپ کی بیوی کیا پوچھے گی؟ یہ نہیں پوچھے گی کہ اتنا ثواب بھی کسی کا ہوگا، وہ یہ پوچھے گی منظر بڑا اچھا لگ رہا ہے، 2 دن اور بڑھا تو یہاں رہیں گے. چونکہ مزاج کا فرق ہے نا، اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں کا مزاج، صحابہ کی عورتوں کا مزاج دینی بنایا تھا. اور دینی مزاج کا فائدہ یہ ہوا کہ صحابہ پہ غربت آئی، بھوک آئی، پیاس آئی، حالات آئے، پریشانیاں آئی، سب کچھ آیا تو ان کی بیویوں نے صبر کر لیا. اسی لیے قرآن ان کی بیویوں کی تعریف کر رہا ہے. قرآن ان کی بیویوں کی تعریف کر رہا ہے. کیسے؟ بہت مشہور واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ مہمان آ گئے تو اللہ کے حبیب نے کچھ صحابہ کو مہمان تقسیم کر دیے. بھئی کسی کو تم لے جاؤ، تم لے جاؤ، تم لے جاؤ. مہمان تقسیم کیا اللہ کے حبیب نے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی ہے، فرمایا ابو طلحہ یا ابو قتادہ، بہرحال یہ صحابی ہے، فرمایا تم بھی مہمان لے جاؤ. وہ اپنی بیوی کو کہا کہ دیکھو حضور کے مہمان ہیں، میں لے کر آیا ہوں کھانا. تو فرمایا کھانا تو تھوڑا سا ہے، اتنا کہ میں کھا لوں، آپ کھا لیں، بچے کھا لیں. تو فرمایا بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو. دیکھو باپ کہہ رہا ہے ان کو بہلا پھسلا کر سلا دو، اور میں مہمان کے ساتھ کھانے بیٹھوں گا تو تم
دیا جو ہوگا، چراغ جو، اس کو درست کرنے کی غرض سے آنا کہ یہ برابر جل نہیں رہا ہے، یہ کہہ کر بجھا دینا، میں ویسے ہی منہ ہلاتا رہوں گا، کھاؤں گا نہیں، اور مہمان پیٹ بھر کے کھا لے گا. کیا طریقہ اپنایا! یعنی ہمارے خیال میں بھی نہیں آ سکتا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہاں تو سارے لوگ اپنی اولاد کی فکر کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے پرایوں کو کھلایا ہو تو پھر صورت میں کوئی مہمان آ جائے، ان کو کھلایا، بچوں کو اگر بھوکا رکھا گیا ہو تو بیوی فوراً کہے گی کہ گھر کے بچے گھنٹی چاہتے اور پرایوں کو کھلا رہے آپ، فوراً ہمیں کہاوت سنائے گی. اور وہاں یہ ہے کہ نبی کے مہمان ہیں تو اپنے بچوں کو ویسے ہی سلا دو. بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دیا، اور دیا اور چراغ درست کرنے کی غرض سے آئی اور دیا بجھا دیا. بیوی بھوکی، یہ بھی بھوکے رہے. صبح کو نبی کی خدمت میں گئے وہ صحابی، اور اللہ کے نبی مسکرا کر کے وہ آیت سنا رہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود بھوکے رہتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں. نبی نے صحابہ کا مزاج بنایا، صحابیات کا مزاج بنایا. یہ وہ مزاج ہے جس کی بنیاد پر ان کی بیویوں نے فقر و فاقہ برداشت کیا، شکایت نہیں کی، غریبی برداشت کی، شکایت نہیں کی، حالات برداشت کیے، شکایت نہیں کی، گھر میں تنگی آ گئی، کبھی شکایت نہیں کی. کیوں؟ مزاج بنایا تھا. بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ ایک عورت کو مرگی کی بیماری تھی. مرگی پھیپھڑا جس کو ہم بولتے ہیں کہ چلتے چلتے اچانک بے ہوش ہو جائیں، دانت کھلی بند آ جاتی ہے تو گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو ان کو پھیپھڑے کی، مرگی کی بیماری تھی. وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ دعا کر دیجئے میری بیماری اچھی ہو جائے. بخاری شریف میں ہے کہ میری بیماری اچھی ہو جائے. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر نہیں کرو گی، بیماری پر صبر نہیں کرو گی تم، اگر تم صبر کرو گی تو اللہ تمہیں جنت الفردوس دے گا. تو وہ کہنے لگی اللہ کے حبیب سچ مچ دے گا وہ جنت الفردوس؟ تو نبی نے فرمایا میں گواہ ہوں. تو وہ عورت کیا کہہ رہی؟ اچھا میں اس بیماری پر صبر کرتی ہوں، آخرت میں جنت لے لوں گی. میں صبر کرتی ہوں، آخرت میں جنت لے لوں گی. وہاں تو عورت کا جواب ہے، یہاں میں نے کہا مردوں کا جواب یہ ہوگا. اگر اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے ساتھ یہ بات کرتے تو شاید ہم ہوتے تو ہم یوں کہتے اللہ کے حبیب دنیا میں بیماری کے اچھی ہونے کی بھی دعا کر دو اور جنت بھی دلا دو، دونوں ہی ہو جائے. وہاں مزاج بنایا تھا. تو اس مزاج کے نتیجے میں وہ عورت یوں کہہ رہی کہ اچھا میں صبر کرتی ہوں. لیکن فرمایا یا رسول اللہ کم سے کم اتنی دعا تو کر دو کہ راستے میں جب میں گر جاؤں اس بیماری کی وجہ سے تو میرا سطر نہ کھلے. آپ اتنی دعا فرما دیجیے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اللہ تیری سطر کی حفاظت فرمائے. وہ راستے میں گرتی تھی، کبھی کپڑا نہیں ہٹتا تھا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی. تو خیر بہت سارے روایات میں اس طرح کے واقعات ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے صحابیات کا مزاج بنایا تھا. جب تک مزاج ہمارا گھریلو دینی نہیں ہوتا ہے نا، تم لاکھ تقریر کرو کچھ نہیں ہوگا. ذرا سا کوئی مسئلہ ہو جائے گا کہ فوراً آگ کی چنگاری کی طرح بھڑک اٹھے گا، اس لیے کہ تم نے پہلے سے مزاج نہیں بنایا. اور جب مزاج بن جاتا ہے تو بڑے سے بڑے حالات میں بھی صبر کرنے والی ہوتی ہے. بڑے سے بڑے حالات کے اندر بھی وہ تنگی کو برداشت کر لیتی ہے. بڑے سے بڑے حالات میں بھی اپنے شوہر کی رضامندی کو مد نظر رکھتی ہے کہ آپ راضی رہیں، بس اس میں میں راضی ہوں. اس کے بے شمار واقعات روایتوں میں بھرے پڑے. اللہ کرے ہمارے گھر کی عورتوں کا مزاج بھی صابرانہ بن جائے اور شریعت کے مطابق بن جائے. جب شریعت کے مطابق مزاج بنتا ہے تو زندگی میں بڑا پیار ہوتا ہے، بہت محبتیں ہوتی ہے. پھر ایک دوسرے کے ساتھ، شوہر کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے کہ خوشحالی ہو تو بھی اللہ کی طرف سے، اور غم ہو تو بھی اللہ کی طرف سے، امیری ہو تو بھی اللہ کی طرف سے، غریبی ہو تو بھی اللہ کی طرف سے. ہر حال میں وہ بیوی شوہر سے خوش اور شوہر بیوی سے خوش، وہ دونوں اپنی زندگی مستانہ طور پر گزار رہے ہیں. یہ جبھی ہو سکتا ہے جبکہ مزاج دینی ہو، اور دونوں کا مزاج دینی ہونا چاہیے.
ایک کا مزاج دینی ہو اور ایک کا دنیاوی ہو تو بھی مسائل چلتے نہیں ہیں. تو خیر بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کے سجانے پر اتنی محنت کے مسائل نہیں فرمائے جتنی دل کے سجانے پر مسائل بیان فرمائے. ہمارے دلوں کو سجانے کے لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تزکیے کے لیے ہمارے نفوس کی طہارت کے لیے پاکیزگی کے لیے آپ نے بے شمار باتیں ذکر فرمائی. حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، عداوتیں نہ رکھو، کینے سے سینے کو پاک رکھو، کسی سے متعلق اپنے دل میں برائی نہ لاؤ. یہ ساری باتیں جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ اس لیے ارشاد فرمائی تاکہ ہمارا دل صاف ستھرا رہے، ہمارا دل مزین رہے، ہمارے دل اللہ کا کعبہ بن جائے، تعالی جل شانہ کا کعبہ بنے، یعنی یہاں نور کی تجلی ہو. جیسے کعبۃ اللہ پر تجلی ہوتی ہے ہمارے قلوب پر بھی تجلی ہو. اس کے لیے اللہ کے حبیب نے ہمارے دلوں پر بڑی محنت فرمائی. اور جب اندر کا سردار بگڑتا ہے نا پھر پورا جسم بگڑتا ہے. وہ امیر جو اندر میں ہے نا، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. فرمایا وہ گوشت کا لوتھڑا، وہ قلب، وہ دل جو اندر میں تجھے دیا ہوا ہے وہ جب صحیح چلتا ہے تو پورا بدن صحیح چلتا ہے، اور وہ جب بگڑتا ہے، اس کی سوچ جب بگڑتی ہے نا تو دماغ بھی پھر گندا سوچنے لگتا ہے، پھر غلط خیالات میں پھر یہ سوچتا ہے میں اس کو ذلیل کیسے کروں، میں اس کو کیسے گرا دوں، میں اس کو کیسے مٹا دوں، میں اس کی عزت پر کیسے ہاتھ ڈال دوں، میں اس کو کیسے پامال کر دوں، میں اس کے درمیان جھگڑے کیسے کرا دوں، میں اس کی بیٹی کو کیسے طلاق دلا دوں. یہ ساری جو سوچیں ہوا کرتی ہے نا، جو لوگوں کی ذلتیوں کے پلان بنانے کی اور فیصلے کرنے کی، یہ تبھی ہوتی ہے جب اندر کا بگڑا ہوا ہے. اور جب اندر کا اچھا ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں اچھی سوچ ہوتی ہے. اس صورت میں وہ انسان سوچتا ہے گرے ہوئے کو اٹھا لو، گرے ہوئے کا ہاتھ پکڑ لو، ذلیل کا تعاون کر کے اس کو عزت کے مسائل پر بٹھاؤ، اس کی مدد کر دو. یہ سارے مسائل اندر سے تعلق رکھتے ہیں. آنکھ صحیح تب دیکھتی ہے جب اندر بنتا ہے. ایک شاعر نے بہت اچھی بات کہی، ویسے مجھے شعر سے بہت زیادہ کوئی دلچسپی نہ، مجھے شعر اتنے یاد رہتے ہیں. بہرحال ایک شاعر نے بہت اچھی بات کہی کہ منہ تو دیکھ لیا آئینے میں لیکن داغ نہ دیکھے سینے میں. منہ تو دیکھا آئینے میں لیکن داغ نہ دیکھے سینے میں. جینے کا طریقہ ایسا جیے کہ مرنے کا طریقہ بھول گئے. جینے کا طریقہ ایسا جیے کہ مرنے کا طریقہ بھول گئے. تکبیر کی آواز تو اب بھی آتی ہے، تکبیر کی آواز تو اب بھی آتی ہے مسجد کے کونے سے اے انور. شاعر کا نام ہے انور. تکبیر کی آواز تو اب بھی آتی ہے مسجد کے کونے سے اے انور، لیکن جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. جس کے ذریعے سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا ہم بھول گئے. وہ ہمارے اکابر جب الا اللہ کے نعرے لگاتے تھے تو لوگوں کے دل ہل جایا کرتے تھے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیوست ہو جایا کرتی تھی. وہ ہمارے سینوں سے وہ ضرب نکل گئے. اللہ کرے کہ وہ ضرب ہمارے اندر دوبارہ پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. تو اس روایت کے اندر جو قلوب کو بنانے کے لیے یہ روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے عبداللہ ابن عمر سے یہ پوچھا، کیا سوال کیا؟ فرمایا کہ ہم بادشاہ کے پاس جب جاتے ہیں تو اچھی میٹھی میٹھی باتیں بولتے ہیں. فنقول لهم بخلاف ما نتکلم اذا خرجنا. ہم جو باہر باتیں کرتے ہیں نا کہ ایسا ہے ویسا ہے، نالائق ہے، بدماش ہے ہمارا بادشاہ، اور وہاں جاتے ہیں حضرت جی السلام علیکم، خیریت ہے؟ ارے آپ کی یاد تو ابھی میں نے کی تھی. یعنی ہم جب ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کی تعریف کرتے ہیں اور جب باہر نکلتے ہیں تو ان کے خلاف بولتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر صاحب یہ رسول ہے فرماتے ہیں کنا نعد ھذا نفاقا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نبی کے زمانے میں اس طریقے کو نفاق سمجھتے تھے. منافق ہے وہ. بخاری کی روایت ہے.
ہم اس کو منافق سمجھتے تھے. نفاق ہے یہ تو، اس لیے کہ اگر تم بادشاہ کے سامنے میٹھی میٹھی باتیں کرو گے تو اس صورت میں بادشاہ کو جو ہے اپنے کاموں کے بعد میں یہ ہوگا کہ نہیں میں اچھا کام کر رہا ہوں، تو وہ ظلم کو بھی اچھا سمجھے گا. حالانکہ تمہیں چاہیے کہ تم جو بات ہو اس کو سامنے محبت سے پیار سے پیش کر دو کہ دیکھو آپ کے اندر یہ بات پائی جا رہی ہے، رعایا کے لیے یہ بات ہونی چاہیے. یا جیسے کوئی چھوٹا موٹا ہمارا صدر ہو، کمیٹی کا آدمی ہو، فلاں ہو فلاں، اس کے سامنے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح بات کو رکھ دیں تاکہ امت اور وہ آدمی غلط بات کے اندر مبتلا نہ ہو. اس کے بعد کی روایت جو ہمارے دلوں کو ہلا دیتی ہے، ان جندب ابن عبداللہ ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی اللہ بہ، فرمایا جو لوگوں کو سنانے کے لیے عبادت کرتا ہے اللہ دنیا میں سنوا دے گا، اور جو دکھانے کے لیے عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں دکھلا دے گا. اور پھر قیامت میں کہا جائے گا دنیا میں تجھ کو سب کچھ مل گیا، آخرت میں ہمارے پاس کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ ریاکاری سے، دکھلاوے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہی وجہ ہے کہ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف مثنوی کے اندر ایک شعر کہا ہے، فرمایا کہ جب بندہ زمین کے اوپر سجدہ کرتا ہے، بزمی چو سجدہ کردم بزمی چو سجدہ کردم جزمی ندا برآمد، بزمی چو سجدہ کردم جزمی ندا برآمد. فرمایا کہ میں نے جب زمین پر سجدہ کیا تو زمین کے اندر سے آواز آئی اے بندے سر اٹھا جلدی، تیری ریاکاری کے سجدے نے مجھ کو بھی خراب کر دیا، تیری ریاکاری کے سجدے نے مجھ کو بھی خراب کر دیا، جلدی سے میرے اوپر سے سر اٹھا لے. یعنی یہ زمین بھی ہماری ریاکاری کی وجہ سے پناہ مانگتی ہے. تو میرے بھائیوں اگر کوئی ہمیں کام کرنا ہو تو اللہ کے لیے کرے، کسی کو دکھانے کے لیے مجھے کیا ملے گا، بہت تو آپ یوں کہہ دیں گے ماشاءاللہ مولانا بڑی اچھی تقریر کر دیا آپ نے، ماشاءاللہ مولانا بہت اچھا بیان کر دیا، ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی نماز پڑھا دی، ماشاءاللہ آپ کا قرآن کی اتنا ہی تو کوئی کہے گا. ارے زیادہ سے زیادہ مجھے کرے گا تو 2000 روپے دے دے گا، 5000 روپے دے دے گا، اس سے زیادہ تو نہیں دے گا. 5000 روپے کی کفالت کتنی ہوگی؟ 2000 میرے کب تک چلنے والے ہیں؟ لیکن میں نے محنت والی عبادت کو 2000 اور 5000 میں ضائع کر دیا، دو میٹھی میٹھی بول کے اندر ضائع کر دیا اور میرے اللہ کے پاس مجھے کچھ نہیں ملا. اس کے بجائے اس اللہ کے لیے کریں گے تو وہ اللہ ہمیں وہ جنت دینے والا ہے جو کبھی فنا ہونے والی نہیں، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اس روایت سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے، اور ہمارے الفاظ کو ہمیں ہر وقت تولتے رہنا چاہیے کہ میں جو بول رہا ہوں میں مخلوق کو راضی کرنے کے لیے بول رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بول رہا ہوں، میں جو لکھ رہا ہوں وہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، یا اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اگر مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے تو وہ تھوڑی دیر واہ 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 ہو جائے گا اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے تو تعالیٰ جل شان ہو اس کے باقی رہنے تک برابر ثواب دیتا رہے گا. ہمیں چاہیے کہ اللہ جل شان ہو کی رضا کے لیے ہم سب کو عبادت کرنا چاہیے، جو کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اللہ جل شان ہو اپنی رضا سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اپنی ناراضگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ابھی چونکہ 5 منٹ کے بعد جنازہ ہے باہر، اور وہ بالکل نوجوان بچہ تھا، سنا کہ 32 سال کا، اور ماشاءاللہ مجلس میں بھی آیا کرتا تھا، اور اچانک ابھی کچھ دنوں قبل وہ لائٹ کی پیٹی کے پاس کھڑا تھا اور وہ پھٹی، جس کے نتیجے میں وہ پورا جل گیا، اور بس اللہ کو موت مقدر تھی اس کی، تو آج اس کا انتقال ہو گیا. تو ابھی اس کا جنازہ بھی ہے وہاں باہر میدان کے اندر، چونکہ یہاں مسجد کے اندر نہیں آ پائیں گے تو وہاں میدان میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ
اس کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اس کے درجات بلند فرمائے، اللہ اس کو شہادت کی موت عطا فرمائے، اس لیے کہ یہ شہادت کی موت میں، حکمی شہادت میں اس کو شمار کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اب تعالیٰ اس کی والدہ کو اور دیگر اس کے جو متعلقین رشتہ دار ہو، اب تعالیٰ جل شانہ و من والہ جو ہے ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دعوت و تبلیغ کے بہت بڑے ذمہ دار اور امت پر بہت بڑا احسان ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہم العالیہ ہمارے اکابر کی یادگار ہے، ہمارے اکابر کی یادگار ہے، ان میں اکابر کی جھلک نظر آتی ہے۔ حضرت اس وقت دعوت و تبلیغ کے ایک لمبے سفر پر اجتماعات میں نکلے ہوئے تھے، خود میری کینیڈا میں ملاقات ہوئی، میں وہاں تھا اور حضرت بھی تشریف لائے تھے، وہاں اجتماع چل رہا تھا، اور پھر وہاں سے حضرت کا آگے سفر امریکہ کا، اور امریکہ سے سان فرانسسکو، اور اس کے بعد ابھی 27 کو پناما کا اجتماع، اور پھر پناما کے بعد اور آگے بہت سارے اجتماعات ہیں، ان سب کے اندر حضرت چل رہے تھے، اچانک بہت بیمار ہو گئے ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، ICU میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اکابر کے اٹھنے سے فتنوں کے دروازے کھلتے ہیں، جب اکابر اٹھتے ہیں نا تو فتنوں کے دروازے کھلتے ہیں، اور اکابر کے رہنے سے فتنے دبے رہتے ہیں۔ جو اکابر بقید حیات ہے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ شرور فتن بلاؤں سے مصائب سے ان کی پوری حفاظت فرمائے، حضرت ابراہیم صاحب کو اللہ تعالیٰ شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، اللہ آپ کے سائے کو اس امت کے لیے تادیر قائم و دائم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مکمل عافیت اور صحت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کے قصوروں سے درگزر فرما، سب کو عافیت عطا فرما، عزت کی زندگی سب کو عطا فرما، ذلتیوں سے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اکابر جو تیرے پاس پہنچ چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں ان سب کو جگہ عطا فرما، جو بقید حیات ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، سایہ عاطفت ان کا ہم پر تادیر قائم فرما۔ الہ العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ دار اقارب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سے ملنے والوں کی، محبت رکھنے والوں کی، تعلق رکھنے والوں کی اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں نہ معلوم کتنوں کے والدین کا انتقال ہو چکا ہوگا، اے اللہ کتنوں کی بیویوں کا انتقال ہو چکا ہوگا، کتنوں کے بچوں کا انتقال ہو چکا ہوگا، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ ہم کو بھی جب تک جلائے آبرو عزت ایمان کے ساتھ جلانا، اے اللہ موت تک ہمیں اپنے ایمان کو بچا کر لے جانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ایمان کو بچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، نمازوں پر فرما، سجدوں میں ہمیں موت عطا فرمانا، تلاوت میں موت عطا فرمانا، اے اللہ تیری یادوں پر موت عطا فرمانا، تیرے ذکر پر موت عطا فرمانا، اے اللہ نمازوں کی لذتوں کے ساتھ موت عطا فرمانا۔ الہ العالمین جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرما، جو جس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے سب کو عافیت اور صحت عطا فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چونکہ جنازے کا وقت ہو گیا ہے اس لیے مسافہ نہیں ہوگا۔ www.attableek.com, the reviver of